منزلیں صبر و رضا زینب نے کی اس طرح طے منزلیں صبر و رضا زینب نے کی امت جد کے لیے حق سے دعا زینب نے کی اس طرح طے منزلیں کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا ابتدا شبیر نے کی انتہا زینب نے کی اس طرح طے منزلیں برباد ہوئی نہ کیوں کر یا رب تیری خدائی برباد ہوئی نہ کیوں کر یا رب تیری خدائی بے پردہ نبی زادی دربار میں جو آئی بے دربار میں جو آئی برباد ہوئی نہ کیوں کر یا رب تیری خدائی بولی سکینہ تیری قسم ہے مجھ کو بولی سکینہ اصغر تیری قسم ہے مجھ کو پانی نہیں پیا
پانی نہیں پیا ہے تیرے واسطے میں لائی، برباد ہوئی نہ کیوں کر یا رب تیری خدائی۔ آن محمد کے ہیں بے آسرا دو لاشیں، آن محمد کے ہیں بے آسرا دو لاشیں، بابا نے کفن ڈالا نہ ماہی رونے آئی، بابا نے کفن ڈالا نہ ماہی رونے آئی، برباد ہوئی نہ کیوں کر یا رب تیری خدائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، لا سیما علی محمد المصطفی وآلہ المجتبی واللعنۃ علی الاعداء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری۔ صلوات پڑھیے محمد۔ پھر بھی تمام حضرات مل کے صلوات پڑھیے محمد والے۔ ارشاد رب العزت 23واں پارہ سورہ زمر، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، جو لوگ اپنے آپ کو طاغوت سے بچائیں، اپنے آپ کو طاغوت کے سامنے جھکنے سے بچائیں، طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچا لیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لَهُمُ الْبُشْرَى، انہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اس عظیم کائنات میں اشرف ترین مخلوق حضرت انسان ہے۔ انسان اگر چاہے اتنا عظیم اپنے آپ کو بنا لے کہ فرشتے اس کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آئیں، اور اگر چاہے تو اپنے آپ کو اتنا پست بنا لے کہ جانوروں کی صف میں شامل ہو جائے۔ تو انسان اپنے آپ کو عظیم بھی بنا سکتا ہے، انسان اپنے آپ کو پست بھی بنا سکتا ہے۔ اس کا معیار کیا ہے؟ انسان کا رابطہ، انسان کا تعلق جتنا اپنے خالق کے ساتھ بڑھتا جائے گا اتنا انسان عظیم ہوتا جائے گا۔
اس کا ارتباط، اس کا تعلق اپنے خالق سے جس قدر کم ہوتا جائے گا اتنا ہی یہ انسان پست ہوتا جائے گا۔ اس لیے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمہ میں بھی دو پہلو ہیں، ایک منفی ایک مثبت۔ منفی لا الہ، مثبت الا اللہ۔ اس آیت میں بھی یہی کہا گیا ہے، لا الہ، طاغوت سے بچو، خدا کی مخالف قوتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ابلیس سے اپنے آپ کو بچاؤ، الا اللہ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ منفی مثبت جب دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، لہم البشریٰ، اب ہر شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ تو انسان کی عظمت کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ کس قدر تعلق ہے۔ خداوند عالم نے انبیاء بھیجے، اوصیاء، پیغمبر، رسول، سب کے لیے بنیادی اور مرکزی نقطہ یہی تھا کہ خدا کی عبادت کرو، غیر خدا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صلوات پڑھیے محمد وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ جتنے انبیاء، جتنے رسول آئے، نوحی الیہ، ہم نے ان کی طرف مرکزی نقطہ ایک تھا جس کی وحی کی، وہ کیا؟ لا الہ الا انا، معبود میں ہوں، میرے سامنے جھکنا ہوگا، تمام انبیاء کو میری طرف رجوع کرنا ہوگا، تمام انسانوں کو میری طرف رجوع کرنا ہوگا، فاعبدون، سب میری عبادت کرو۔ تو گویا خالق کائنات نے انبیاء کی خلقت کا مقصد یہی قرار دیا ہے کہ سب کے سب میری طرف رجوع کریں، میری عبادت کریں، میرے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ جتنا میرے سامنے جھکتے جائیں گے اتنے بلند ہوتے جائیں گے، جتنا میرے سامنے نہیں جھکیں گے، دور بھاگنے کی کوشش کریں گے، اتنے ہی پست ہوتے جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد خداوند قدوس عقیدہ توحید مرکزی عقیدہ ہے، اسلام کی جان ہے۔ اگر خالق کا تصور ہے، توحید ہے، خالق کے سامنے جھکاؤ ہے تو اسلام ہے، اور اگر خالق کو، نظریہ توحید کو درمیان سے نکال دیا جائے تو اسلام کا محور ہی باقی نہیں رہتا تاکہ یہ اسلام برقرار رہ سکے۔ یہی وجہ ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، کفار موجود تھے، بت پرست موجود تھے، مشرکین موجود تھے، یہ لوگ کسی خدا کے قائل نہیں تھے۔ تو رسول اعظم نے یہودی اور نصرانیوں کو دعوت دی، ان کو کہا کہ آپ بھی توحید کے قائل، ہم بھی توحید کے قائل، اور ایک نقطے پر اکٹھے ہو جائیں۔ توحید پرست جب ایک نقطے پر اکٹھے ہو جائیں گے، ان میں وحدت ہوگی، ان میں اتحاد ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو خدا کے قائل ہی نہیں، ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اس قدر لوگ خدا کے قائل ہیں، ہمیں اس سلسلے میں کیا کچھ کرنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اختلافات ہوتے ہیں مختلف احزاب میں، ان اختلافات کے ہوتے ہوئے
بعض ایسے مرکزی مسائل ہوتے ہیں جن پر اتفاق کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے باقی مسائل پر اختلاف رہے، لیکن ان مسائل پر تو ہم متفق، ان مسائل پر تو ہمارا اتحاد ہے، اس میں تو کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ تو جن جن مسائل میں وحدت ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے، ان تمام احزاب کو ان مسائل پر اکٹھا کر لیا جاتا ہے تاکہ مرکزی مسائل کے متعلق مل کر ہم کام کریں، کامیابی حاصل کریں، اختلافی مسائل بعد میں دیکھے جائیں گے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو دعوت دی۔ سورہ آل عمران، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اس میں یہودی بھی آ جاتے ہیں، نصرانی بھی آ جاتے ہیں، ہونے والے مسلمان بھی آ جاتے ہیں، تعالو آؤ، الی کلمۃ، ایک نقطہ مرکزی کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ یعنی گویا کہ اسلام دعوت دے رہا ہے یہودیوں اور نصرانیوں کو کہ آؤ ایک نقطے پر ہم جمع ہو جائیں، مل کر ایک نقطے پر جمع ہو کر ہم کام کریں۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ البتہ آگے اس کی تاکید ہے، ولا نشرک بہ شیئا، مشرک نہ بنے۔ دوسری بھی تاکید ہے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے ہوتے ہوئے ہم اور کسی کے سامنے نہ جھکیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک مرکزی نقطہ ہے جس پر سب کو جمع کیا جا رہا ہے، وہ ہے توحید خدا، عبادت خدا، کہ ہم صرف اور صرف خدا کے سامنے جھکیں۔ تو گویا تمام ادیان کا مرکزی نقطہ ایک ہے، وہ ہے توحید اور عبادت خدا۔ تمام ادیان اسی کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ رسول اعظم نے بھی یہودیوں کو بھی بلایا، نصرانیوں کو بھی دعوت دی کہ آؤ ہم ایک نقطے پر جمع ہو جائیں۔ تو گویا قرآن مجید دیگر ادیان تمام انسانوں کو متوجہ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ اے انسان، تیرا خالق ہے خدا، تیرا رابطہ جتنا خدا کے ساتھ بڑھتا جائے گا اتنا ہی تو عظیم ہوتا جائے گا، لذا تیری توجہ خدا اور عبادت خدا کی طرف ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پھر بھی تمام حضرات مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب ذہن میں رہے کہ انسان کی عظمت کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس کا خدا کے ساتھ کس قدر تعلق ہے۔ جتنا تعلق، جتنا رابطہ خدا کے ساتھ بڑھے گا اتنا ہی انسان نے عظیم ہونا ہے۔ وہ ذوات مقدسہ جن کے تقدس کی ہم قسم کھاتے ہیں، ان ذوات مقدسہ کی عظمت کا معیار کیا ہے کہ ان کا تعلق خدا کے ساتھ تھا، ان کا رابطہ خدا کے ساتھ تھا، ان کا ارتباط خدا کے ساتھ تھا۔ اور پھر ارتباط میں بھی کئی مدارج ہیں، کئی درجے ہیں۔ بعض ایسے آج خدا کے ساتھ رابطہ رکھیں گے، بعض ایسے جو 1000 سال پہلے خدا کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے، بعض ایسے جن کا خدا کے ساتھ رابطہ اس وقت ہوا جب اور کوئی مخلوق نہیں تھی۔ پھر توجہ فرمائیں کہ دار و مدار کس پر ہے کہ خدا کے ساتھ رابطہ اور خدا کی عبادت کب سے انسان کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی، کوئی ذات، کوئی حقیقت خدا کی عبادت اس وقت سے کر رہی ہے جس وقت اور کوئی مخلوق نہیں تھی، تو ظاہر ہے کہ جو سب سے پہلے خدا کا، اس کا درجہ اس لحاظ سے بڑا ہوگا
کہ سب سے پہلے اس نے خدا کی عبادت کی، اس کی دیکھا دیکھی باقی لوگوں نے عبادت کی۔ تو گویا عبادت کے دو درجے ہوئے، ایک بالواسطہ عبادت کہ بعض لوگ عبادت کرتے تھے، ہمارے ماں باپ جھکتے تھے، ہم نے بھی جھکنا شروع کر دیا۔ ایک ہے بلا واسطہ عبادت کہ خداوند عالم کی عبادت اس نے اس وقت شروع کی جب کوئی بھی عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ تو گویا سب سے پہلے عابد وہ، سب سے پہلے مقرب خدا وہ، سب سے پہلی مخلوق وہ۔ اب اگر کوئی ایسا ہے کہ جو سب سے پہلی مخلوق ہے، سب سے زیادہ خدا کے مقرب ہے، خداوند عالم کی عبادت انہوں نے اس وقت شروع کی جب کوئی بھی عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ اب اس طرح کی ذوات جو خدا کی عبادت اس وقت کر رہی ہیں جب عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان کا درجہ یقیناً ان لوگوں سے زیادہ ہوگا جو ان کو دیکھ کر خدا کی عبادت کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو گویا بلا واسطہ جس نے عبادت کی اس کا درجہ سب سے بڑا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون ہیں جنہوں نے بلا واسطہ عبادت کی؟ کون ہیں کہ ان کے درمیان اور خدا کے درمیان اور کوئی واسطہ نہیں تھا، انہوں نے عبادت کی؟ کون ہیں جنہوں نے خدا کی عبادت اس وقت کی جب عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا؟ ان کی اگر تعین کرنا چاہیں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اصول کافی میں حدیث ہے، اول ما خلق اللہ الماء، سب سے پہلے خدا نے پانی کو خلق کیا۔ اور ظاہر ہے کہ پانی بڑی اہمیت رکھتا ہے انسانی زندگی کے لیے۔ ہر چیز کے بغیر انسان کا گزر ہو سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر گزر نہیں ہو سکتا۔ بعض روایات میں ہے اول ما خلق اللہ التراب، سب سے پہلے خداوند عالم نے تراب کو پیدا کیا۔ مٹی کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض روایات میں ہے اول ما خلق اللہ الروح، خداوند عالم نے سب سے پہلے روح کو پیدا کیا۔ روح کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہماری زندگی کا دار و مدار روح پر ہے۔ روح ہے تو ہم زندہ، اور اگر روح ہمارے بدن سے جدا ہو جائے تو ہم مردہ۔ بعض روایات میں ہے اول ما خلق اللہ النور، خداوند عالم نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا۔ اب یہ روایات مختلف ہیں، سب سے پہلے خدا نے پانی کو خلق کیا، سب سے پہلے خدا نے مٹی کو خلق کیا، سب سے پہلے خدا نے روح کو خلق کیا، سب سے پہلے خدا نے نور کو خلق کیا۔ ان کو اگر دیکھا جائے ان کی دو کیٹیگریاں ہیں۔ جہاں تک پانی اور مٹی کا تعلق ہے یہ جسمانی چیزیں ہیں، جہاں تک روح اور نور کا تعلق ہے یہ لطیف ہے، یہ روحانی چیزیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جسمانی چیزوں کا درجہ ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے، روحانی چیزوں کا درجہ پہلے ہوتا ہے۔ پانی اور مٹی اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتے جب تک نظام شمسی نہ ہو۔ تو نظام شمسی پیدا ہوا، اس کے بعد پانی مٹی یہ چیزیں پیدا ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ان کی خلقت تو یقیناً بعد میں ہے۔ تو گویا اول ما خلق اللہ الماء یا اول ما خلق اللہ التراب اس لحاظ سے ہوگا کہ جسمانی مخلوق میں سب سے پہلے خدا نے پانی کو پیدا کیا، اس پانی سے پھر مٹی اور یہ سب چیزیں بنی۔ لیکن دوسری طرف روایات ہیں اول ما خلق اللہ الروح، خدا نے سب سے پہلے روح کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ النور، خدا نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اب جب دو روایتیں ہیں کہ سب سے پہلے خدا نے روح کو پیدا کیا، سب سے پہلے خدا نے نور کو پیدا کیا، ان دونوں کے درمیان تعارض ہوگا۔ ضرورت ہوگی کہ ہم ان کے درمیان جمع کریں اور دیکھیں کہ اول ما خلق اللہ روح سے مراد کیا ہے، اول ما خلق اللہ نور کے سب سے پہلے خدا نے نور کو پیدا کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ انہی کے ساتھ اصول کافی میں احادیث ہیں اول ما خلق اللہ روحی۔ اب جب کہا گیا تھا سب سے پہلے خدا نے روح کو پیدا کیا، پتہ نہیں چل رہا تھا، اس کی تصریح آ گئی
کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے خدا نے میرے روح کو خلق کیا. تو گویا سب سے پہلے روح کو، سب سے پہلے میرے روح کو، ان کے درمیان جمع ہو گئی کہ سب سے پہلی روح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدا کی. اسی طرح روایت میں تھا اول ما خلق اللہ نور. اصول کافی کی ایک روایت ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا. اب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے خدا نے میرے روح کو خلق کیا، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا. نور بھی لطیف، روح بھی لطیف، ان دونوں کے درمیان جمع ہو سکتی ہے. اب ہم اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس بھری کائنات میں پوری کائنات کی خلقت سے پہلے سب سے پہلے جس ذات کو پیدا کیا ہے اس کو کہتے ہیں حقیقت محمدیہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو حقیقت محمدیہ کو خداوند عالم نے پہلے پیدا کیا. یا رسول اللہ، حقیقت محمدیہ میں فقط آپ ہی کی ذات ہے یا اور بھی کوئی ہیں؟ ارشاد ہوا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. اب ان تمام روایات کو جمع کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس عالم کی خلقت سے پہلے، اس کائنات کی خلقت سے پہلے، اس منظومہ شمسی کی خلقت سے پہلے خداوند عالم نے انوار پنجتن پاک کو ایک ہی نور کی صورت میں پیدا کیا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب جس چیز کو میں عرض کر رہا تھا کہ جو خدا کی عبادت سب سے زیادہ کرے گا، سب سے پہلے کرے گا، اس کا درجہ سب سے بڑا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ منظومہ شمسی ابھی پیدا نہیں ہوا، انبیاء اولیاء پیدا نہیں ہوئے، نظام کائنات کو خدا نے پیدا نہیں کیا. ان تمام سے پہلے حقیقت محمدیہ اور انوار پنجتن پاک کو پیدا کیا گیا. اب سب سے پہلے تمام کائنات کی خلقت سے پہلے ان انوار کو خلق کیا گیا. انہوں نے سب سے پہلے خدا کی عبادت کی. ان عبادات کو دیکھ کر انبیاء تو بعد میں پیدا ہوئے، فرشتے عبادت کرتے رہے. اب کہا جا سکتا ہے کہ خالق کائنات کی بلا واسطہ عبادت، یعنی ان کے درمیان اور خالق کے درمیان اور کوئی واسطہ نہیں تھا، بلا واسطہ عبادت، بغیر کسی واسطہ کی عبادت سب سے پہلے خالق کائنات کی عبادت کس نے کی ہے؟ انوار پنجتن نے. تو کہا جا سکتا ہے کہ جب سب سے پہلے عبادت کرنے والے انوار پنجتن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بڑی کائنات میں جس قدر عظمت انوار پنجتن پاک کو حاصل ہے کوئی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا. پھر بھی تمام حضرات مل کے صلوات پڑھیے محمد والے. لیکن کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو فلسفیانہ منہ شگافیاں ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے خدا کی عبادت کی. کیا اس کے لیے کوئی دلیل موجود ہے؟ ارشاد رب العزت ہے. کن کی زبانی؟ رسول اعظم کی زبانی، کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید کی آیت وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ پہلا خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا پہلا مسلم میں بنوں. ارشاد رب العزت 8واں پارہ، مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَنْ أَكُونَ کہ میں پہلا مسلم بنوں، پہلا خدا کے سامنے سر جھکانے والا بنوں، پہلا خدا کا عبادت گزار بنوں. یا رسول اللہ، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ پہلے عبادت گزار بنیں، آپ پہلے مسلم بنیں، آپ پہلے خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے بنیں. کیا آپ نے اس پر عمل کیا؟ دوسری آیت میں ارشاد ہے وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے یہ حکم دیا گیا تھا
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ہی سب سے پہلے خدا کے سامنے جھکنے والا اور سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ تو گویا ان آیات سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے حقیقت محمدیہ کو خلق کرنے کے بعد خدا نے عبادت کا حکم دیا، اور حقیقت محمدیہ انوار پینٹن نے سب سے خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اب جو بھی عبادت کرے گا ان کی عبادت کو دیکھ کر عبادت کرے گا، تو کائنات کی تمام مخلوق کی عبادات کا وسیلہ انوار پینٹن پاک کی عبادت ہے، اور یہ بلا واسطہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد پھر بھی صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دو چیزیں میں نے آپ کی سمع خراشی کی کہ کائنات کو خدا نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سب سے پہلے عبادت گزار، سب سے پہلے مسلم، سب سے پہلے خدا کے سامنے سر جھکانے والے، بلا واسطہ، درمیان کسی واسطہ درمیان میں نہیں تھا، حقیقت محمدیہ اور انوار پینٹن پاک ہے۔ اب جب یہ طے ہے کہ جو خدا کی عبادت، جس کا رابطہ، جس کا تعلق خدا کے ساتھ زیادہ ہوگا اتنا ہی عظیم ہوگا، تو اب کہا جا سکتا ہے کہ یہ ذوات مقدسہ، حقیقت محمدیہ، انوار پینٹن پاک، ان کو اس قدر عظمت عطا فرمائی گئی کہ اور انسان تو اور رہے، انبیاء و اولیاء میں بھی کوئی اس عظمت کا مد مقابل نہیں بن سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ چنانچہ 28واں پارہ سورہ حشر ارشاد ہوتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول اللہ آپ کو حکم دے اس کے مطابق چلو، اور جس جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان حکم دیتا ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کا حکم قطعی نہیں ہوتا، قطعی حکم خدا کا ہے۔ خدا کا ہر حکم انسان کو تسلیم کرنا ہوتا ہے، خدا کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے، خدا کے ہر حکم کی اطاعت ضروری ہوتا ہے۔ انسانوں میں جتنے انسان ہیں ان کے احکام ایک حد تک محدود ہیں، حکم خداوندی کے دائرہ کے اندر ہوں ان کا حکم مانا جاتا ہے، حکم خداوندی کے دائرہ سے باہر ہوں ان کا حکم نہیں مانا جاتا۔ استاد کی اپنی جگہ عزت ہے، والدین کی اپنی جگہ عزت ہے، والدین کی اتنی اہمیت کہ اگر والدین کسی مستحب کام سے روکتے ہیں رکنا ہوتا ہے، کسی سنتی کام سے روکتے ہیں تب بھی رکنا پڑے گا، لیکن کس حد تک کہ اگر خدا کے حکم کی مخالفت نہ ہو۔ اگر واجب عمل سے روکتے ہیں والدین کے حکم کی کوئی ویلیو نہیں، تو گویا انسانوں میں ان کی اطاعت محدود ہے، ایک حد تک محدود ہے، غیر محدود نہیں۔ لیکن انبیاء و اولیاء میں عظمت رسالت کہ ان کا حکم کی اطاعت غیر محدود ہے، اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں، اس کے لیے کوئی قیود نہیں، اس کے لیے کوئی شرائط نہیں، اس کے لیے کوئی احتیاطات نہیں کہ اگر میرا رسول اس طرح کا حکم دے تو مان لو، اور اگر اس طرح کا حکم نہ دے تو تسلیم نہ کرو، بلکہ قاعدہ کلیہ کے طور پر 28ویں پارہ میں کہا گیا، ما آتاکم الرسول، جو کچھ تمہیں میرا رسول دے اس کو لے لو، بغیر کسی قید، بغیر کسی حد، بغیر کسی شرط کے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس جس چیز سے میرا رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تو گویا کہا جا سکتا ہے کہ اطاعت خدا بھی غیر محدود، اطاعت رسول بھی غیر محدود، اطاعت خدا میں کوئی قید نہیں، اطاعت خدا میں کوئی شرط نہیں، اطاعت خدا میں کسی سوچ و بچار کی ضرورت نہیں، جو کچھ خدا کہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہاں اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، کائنات کی پہلی پہلی مخلوق کو، کائنات کے پہلے پہلے عبادت گزار کو خدا نے اپنی جیسی عظمت دی ہے اطاعت کے لحاظ سے، کہ جس طرح خدا کی اطاعت غیر محدود،
اسی طرح کہا گیا ہے میرا حبیب جو کچھ تمہیں دے دے اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، کوئی حد نہیں، کوئی قید نہیں۔ گویا یہ بتایا گیا ہے کہ میرا رسول جو کچھ کہہ رہا ہے یہی سمجھو کہ میں خدا کہہ رہا ہوں، آنکھیں بند کر کے ان کے ہر حکم کے مطابق عمل کرو۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں بلکہ آیات قرآنی میں رسول اللہ کے حکم کو غیر محدود قرار دیا گیا ہے، اور ان کے ہر قول کا، ہر فعل کا خدا خود ذمہ دار ہوا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ کنکریاں پھینک رہے ہیں، خدا فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے، آپ نہیں پھینک رہے تھے، خدا پھینک رہا تھا۔ کیوں؟ تاکہ ہر کام کی نسبت خدا کی طرف ہو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سورہ فتح 26واں پارہ۔ جو لوگ تیری بیعت کر رہے ہیں وہ تیری بیعت نہیں کر رہے، خدا کی بیعت کر رہے ہیں۔ تو کنکریاں پھینکنا رسول اللہ کا، خدا کا کنکریاں پھینکنا، بیعت کرنا لوگوں کا، گویا وہ خدا کی بیعت کر رہے ہیں۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں، سورہ حجرات یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ دیکھیے نا، آپ متمدن انسان ہیں، دیندار انسان ہیں، تہذیب والے انسان ہیں۔ عام قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بزرگ چل رہا ہوتا ہے، بزرگ آگے آگے ہوتا ہے، چھوٹے اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ خواہ وہ بزرگ علم کے لحاظ سے بزرگ ہو، خواہ وہ بزرگ عظمت کے لحاظ سے بزرگ ہو، خواہ اس کی بزرگی خاندان کے لحاظ سے ہو، بزرگ آگے آگے ہوتے ہیں، دوسرے پیچھے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی کسی بزرگ کے سامنے چل رہا ہو تو دوسرے لوگ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، بزرگ کے آگے چل رہے ہو۔ تو یہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن عظمت رسالت بیان کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، کبھی اللہ اور رسول کے آگے چلنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ کبھی اللہ اور رسول کے آگے چلنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ تو گویا اللہ کے آگے، رسول اللہ کے آگے چلنا تو ذہن میں آتا ہے، اللہ کے آگے چلنے کا کیا؟ تو گویا دونوں کو اکٹھا ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کبھی میرا نبی چل رہا ہے، تمہارے 2 قدم نبی سے آگے ہو گئے، یہ خیال نہ کرنا کہ ہم نبی سے آگے آگے چل رہے ہیں، بلکہ یہ خیال کرنا ہم خدا سے آگے آگے چل رہے ہیں۔ یہ خیال کرنا کہ ہم خدا سے آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو عظمت رسالت واضح کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ کبھی بھی 2 قدم یا 1 قدم یا 1 قدم کا کچھ حصہ میرے نبی سے آگے چلنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ یہ سمجھا جائے گا کہ خدا سے آگے نکلنے کی کوشش آپ نے کی ہے۔ تو اس قسم کے کلمات ذکر کر کے گویا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا عام چلنے میں کوئی انسان 1 قدم میرے نبی سے آگے ہو جائے، ان کو سرزنش کی جا رہی ہے۔ سنتے نہیں ہو، اللہ جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، میرے نبی کے آگے چل رہے ہو، اللہ کے آگے چل رہے ہو۔ تو جو اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی انسان ان کے نبی کے آگے 1 قدم چلے، اس کو پسند نہیں کیا جا رہا۔ کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے اور رسول اللہ اس کے پیچھے نماز پڑھے؟ کتنی عظیم چیز ہے کہ تیرا نبی، میرا نبی کنکریاں نہیں پھینک رہا، میں پھینک رہا ہوں۔ میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو۔ میرے نبی کے آگے نہیں چل رہے بلکہ تم تو خدا کے آگے چل رہے ہو۔ خدا کبھی پسند نہیں کرتا 1 قدم تیرا آگے آ جائے۔ خدا تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی کے آگے بلند آواز سے بولو۔ جب بلند آواز سے بولنا خدا پسند نہیں کرتا، کیا پسند کرے گا کہ کوئی نبی پر اشکال کرے؟
یہ سب کچھ کیوں؟ تاکہ عظمت رسالت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے اور یہ طے ہو جائے کہ جو پہلا عابد ہے خدا کا، جس نے پہلے خدا کے سامنے گردن جھکائی، جس نے سب سے پہلے خدا کی عبادت کی، وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کا کنکریہ مارنا خدا کا کنکریہ مارنا، اس سے آگے چلنا اس طرح ہے جیسے خدا کے آگے کوئی آدمی چل رہا ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ خدا کو علم تھا کہ میرے نبی کے متعلق مسلمانوں کے خیالات میں کچھ گڑبڑ ہوگی، نبی کے دو حصے کر دیں گے، کہیں گے یہ ہے نبوت کے لحاظ سے، ایک ہے رشتہ داری کے لحاظ سے۔ میرا موضوع یہ نہیں، ان کو ذکر نہیں کرنا چاہتا، فقط اشارتاً ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے خداوند عالم نے رسالت مآب کے متعلق ایسے کلمات کہے کہ کسی انسان کو پھر جرأت نہ ہو کہ وہ ان کو دو حصے کر سکے، کہ ایک حصہ رشتہ داری کے لحاظ سے ہے، ایک حصہ نبوت کے لحاظ سے ہے۔ چنانچہ سورہ نجم 27واں پارہ ارشاد ہوتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی تو اپنی خواہش کے مطابق بولتا ہی نہیں، میرا نبی اپنی خواہش کے مطابق بولتا ہی نہیں، ان هو الا وحی یوحی، وہ جو کچھ بولے وہ وہی ہوگا، وہ جو کچھ بولے وہ خداوند عالم کی طرف سے وہی ہوگی۔ اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ نبی وحی کے بغیر بولتا نہیں لیکن کام تو کرتا ہے، کبھی وحی کے بغیر کسی کو اٹھا رہا ہے، کبھی وحی کے بغیر کسی کو کھلا رہا ہے، کبھی وحی کے بغیر کسی کے ساتھ پیار کر رہا ہے۔ اس کے متعلق 7ویں پارہ میں ارشاد ہے ان اتبع الا ما یوحی، حضرت کی زبانی کہا گیا میں تو کوئی کام ہی نہیں کرتا جب تک وحی نہ ہو، میں تو کوئی کام ہی نہیں کرتا جب تک وحی نہ ہو۔ تو رسول اللہ بولتے نہیں جب تک وحی نہ ہو، تو گویا اقوال خدا کا، اقوال نبی کا خدا ضامن ہو گیا۔ رسول اللہ کوئی کام کرتے ہی نہیں جب تک وحی نہ ہو، تو گویا افعال نبی کا بھی خداوند عالم ضامن ہو گیا۔ یا اللہ، نطق نبی کے ضامن آپ بن گئے، قول نبی کے ضامن آپ بن گئے، فعل نبی کے ضامن آپ بن گئے۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی کے ذہن میں کچھ ایسے تصورات ہوں جو آپ کی مرضی کے خلاف ہوں؟ بولتا نہیں ہے نبی بغیر وحی کے، کوئی کام نہیں کرتا جب تک وحی نہ ہو۔ کیا تصورات ہو سکتے ہیں وحی کے بغیر؟ تو تصورات کے وقت سورہ دہر کی آخری آیت، اس میں ذکر کیا گیا ہے فقط نبی کا نہیں بلکہ تمام اہل بیت کو اکٹھا کر کے کہا گیا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت نبوت تمہارے اندر تصور ہی نہیں ہوتا مگر وہ بھی مشیت خدا کے مطابق ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ بعد از خدا رسول اعظم ہے، بعد از خدا نور حقیقت محمدیہ ہے، بعد از خدا نور پنجتن پاک۔ یہ جو کچھ کریں گے در حقیقت یہی سمجھا جائے گا کہ یہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ان کا بولنا وحی کے تابع، ان کا کام وحی کے تابع، ان کی مشیت وحی کے تابع۔ تو گویا جن لوگوں کا یہ تصور تھا، جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ 40 سال تک تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، 40 سال کے بعد ان کی زندگی کے دو حصے ہو گئے، ایک حصہ ہے نبوتی زندگی، ایک حصہ ہے بشری زندگی، یہ سارے پاپڑ بیلتے رہے۔ ان آیات میں نہ 40 سال سے پہلے کا تذکرہ ہے نہ 40 سال کے بعد کی قید ہے، بلکہ کہا گیا ہے میرا نبی بولتا ہی نہیں جب تک وحی نہ ہو۔ اور پھر اس میں نبوتی اور بشری دو حصے نہیں کیے گئے بلکہ کہا گیا نبی نبی ہی ہے، وہاں بشریت و نبوت دو حصے نہیں ہیں بلکہ وہ نبی نبی ہے۔ جو کچھ وہ کرے سمجھ لو کہ وہ وہی ہے، جو کچھ وہ بولے گا سمجھ لو وہ وہی۔ جس کا تصور وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا اس کا بولنا یا کام وحی کے بغیر کیسے ہو سکتا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب اس
ظاہری زندگی میں جب ہم رسول اعظم کو دیکھتے ہیں، ان کے اقوال، ان کے اعمال، ان کا کردار، ان کا چال چلن، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہم دیکھتے ہیں، اس سے پتہ چلے گا یہ سب کچھ وحی کے مطابق ہے۔ جو کچھ بھی وہ کریں گے وہ سارے کا سارا وحی کے مطابق ہوگا۔ اگر کبھی وہ شانوں پر اپنے بچوں کو سوار کرتے ہیں تو وحی، شانوں پر اپنے بچوں کو سوار کرتے ہیں، یہ بھی فعل ہے نا، اپنے بچوں کو سوار کرتے ہیں تو وحی، بچوں کے ہاتھ میں زلفیں دے دیتے ہیں تو وحی، اگر کسی کو آواز دے کر بلا رہے ہیں تو وحی، اگر کسی کو اپنی محفل سے قوموا انی کہہ کر کھڑا کر رہے ہیں تو وحی، قوموا انی کہہ کر اپنی محفل سے کسی کو کھڑا کر رہے ہیں تو وحی، اگر کبھی کسی کا دروازہ مسجد کی طرف بند کر رہے ہیں تو وحی، اگر مسجد کی طرف دروازہ کھلوا رہے ہیں تو وحی، اگر علی کو اپنے شانوں پر سوار کر کے بت تلوا رہے ہیں تو وحی، اور اگر کبھی فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو وحی۔ سبحان اللہ۔ غرض ہے کہ جو کچھ وہ کرتے جائیں وہ وحی ہوگی، کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو وحی کے بغیر ہوگا۔ گویا یہ تمام کی تمام آیات خداوند عالم نے بیان فرما کر رسول اللہ کی زندگی میں ان کے ہر قول، ان کے ہر فعل، ان کی ہر مشیت کا ذمہ لے لیا ہے کہ جو کچھ کریں وہ وحی، جو کچھ بولیں وہ وحی، جو کچھ سوچیں وہ وحی، کبھی ان پر اشکال نہ کرنا۔ اگر ان پر اشکال کرو گے خدا کی طرف اشکال ہوگا، ان کے سامنے زبان آواز بلند کرو گے خدا کے سامنے آواز بلند ہو رہی ہے، اور اگر ایک قدم ان سے آگے چلو گے یہی سمجھا جائے گا کہ خدا کے آگے چل رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، پھر بھی صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ رسول اب ایک دستور لائے ہیں ہمارے سامنے، جس کو قانون بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آئین بھی کہا جا سکتا ہے، جس کو قرآن بھی کہا جا سکتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں کوئی ملک بھی ہو، ان کا قانون ہر شخص پر لاگو نہیں ہوتا، اس میں مستثنیات ہوتے ہیں کہ قانون میں ہر قانون ہر شخص پر لاگو ہے لیکن فلاں شخص فلاں قانون سے مستثنا ہے۔ جیسے آپ کے ممالک میں گورنر، صدر، وزیر اعظم، ان کو چھوٹ ہوتی ہے، ان کو عدالت میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کا عدالت کے ساتھ کیا تعلق، انصاف کے ساتھ کیا تعلق، وہ جو کچھ چاہیں اپنی جگہ پر کرتے رہے، ان میں مستثنیات ہوتے ہیں۔ لیکن جو قانون رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے، یہ اتنا عظیم قانون ہے کہ پہلے قانون رسول اللہ اور اہل بیت نے اپنے اوپر لاگو کیا، پھر ہمیں کہا کہ آپ اس قانون پر عمل کریں، تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ خود تو قانون سے ماوراء ہیں، ان کو آرام ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ قانون کے مطابق عمل کرو۔ لذا جو قانون بھی ہے پہلے حضرت خود عمل کر رہے ہیں۔ اگر نماز کا قانون ہے فروع میں تو فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھو نماز پڑھتے ہوئے اسی طرح نماز پڑھا کرو۔ غرض ہے کہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس میں رسالت باب کو مستثنا قرار دیا گیا ہو۔ اب بڑے لوگ دنیا سے جس وقت رہ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی بڑے ہوتے ہیں، جب جا رہے ہوتے ہیں انہیں تصور نہیں ہوتا کہ ہم دیکھیں کہ آیا ہم نے کام اس طرح کیا ہے جس طرح کام کرنے کا حق تھا۔ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، آپ دیکھیے کیا کبھی کسی نے تجزیہ کیا ہے اپنا کہ جاتے وقت جب کرسی اس نے چھوڑی ہو تو لوگوں سے پوچھا ہو لوگوں بتاؤ کام میں نے صحیح کیا ہے یا نہیں کیا، جس طرح کام کرنے کا حق تھا میں نے کیا ہے یا نہیں، کیا میں نے عدالت کی، کیا میں نے تم لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، کیا تمہارے حقوق ادا کیے؟ نہیں۔ حکومت میں آتے وقت سب محتاج ہوتے ہیں انسانوں کے، لیکن جاتے وقت وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح کیا ہے، ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ لیکن کیا کہنا عظمت رسالت کا، جو خدا کی طرف سے قانون لے کر آئے، خدا کی طرف سے قانون کے مطابق خود بھی عمل کرتے رہے، دوسرے لوگوں سے بھی عمل کرتے رہے، خدا کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، اور خدا کے قانون کے مطابق زندگی اس طرح بسر کی ہے کہ اس پوری کائنات کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں،
کسی نبی، پیغمبر، رسول، امام آپ کو نہیں ملے گا کہ اس نے احکام خدا کے مطابق اس قدر عمل کیا ہو کہ خدا نے خود فرمایا ہو کہ اب اعمال کم کر دو، اب عبادت کم کر دو۔ لیکن کائنات میں فقط آپ کا رسول ہے، ملت مسلمہ کا رسول، انبیاء کا سردار، کہ کبھی قرآن کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے پاک و پاکیزہ پیغمبر، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ہر وقت تکلیف میں پڑے رہیں۔ یہ تو ایک عام قاعدہ تھا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو عبادت کریں مگر کم۔ کتنی کم؟ نصفہ او زد علیہ او انقص منہ، آدھی رات سے کچھ، آدھی رات سے کچھ کم، آدھی رات سے کچھ زیادہ۔ یہ سب کچھ کہہ کے گویا بتایا گیا ہے کہ میرا نبی میری عبادت میں، جو عبادت بھی سب سے پرانی ہے، اس وقت عبادت شروع کی جب کوئی عبادت کرنے والا ہی نہیں تھا، جب جسمانی صورت میں آئے۔ اب بھی اتنی زیادہ عبادت ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ میری عبادت کم کرو، اتنی زیادہ عبادت نہیں چاہتا۔ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو، اپنے آپ میں نہ ڈالو، اتنا بڑا عبادت گزار۔ لیکن جب آخری اوقات ہیں، اس دنیا سے جانے والے ہیں، تو روایت بتاتی ہے کہ حضرت اپنے دولت قدا سے مسجد میں تشریف لائے۔ دولت قدا اور مسجد میں کوئی فرق نہیں، متصل گھر ہے، تشریف لائے، لیکن اتنے کمزور ہیں کہ خود چل نہیں سکتے۔ کس حالت میں آئے؟ حضرت عائشہ کی روایت ہے، وہ بتاتی ہے کہ جب حضرت تشریف لے گئے گھر سے، ایک ہاتھ سے فضل نے پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے کسی اور نے پکڑا ہوا تھا، اور وہ مسجد میں گئے۔ ایک ہاتھ سے فضل نے، فضل ابن عباس، اور دوسرے ہاتھ سے کسی اور نے سہارا دیا ہوا تھا۔ یہ اور کون ہیں؟ حلال مشاکل، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ان کا نام انہوں نے نہیں لیا، تو گویا مولا کائنات اور فضل دونوں نے سہارا دیا ہوا تھا۔ مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد میں تشریف لے جانے کے بعد اپنی زندگی کا آخری خطبہ پڑھا ہے۔ اس خطبہ میں بہت چیزیں ذکر کی، بیمار تھے لیکن خطبہ پڑھتے پڑھتے فرمانے لگے لوگوں بتاؤ جس طرح تبلیغ کرنے کا حق ہے میں نے تبلیغ کی ہے یا نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں، جس طرح تبلیغ کرنے کا حق ہے میں نے تبلیغ کی ہے یا نہیں؟ سب مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، 23 سال برابر آپ نے تبلیغ کی، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ دوسرا یہ پوچھا لوگوں میں جا رہا ہوں، دربار خداوندی میں جا رہا ہوں، اگر کسی کا میں نے قرض دینا ہو ابھی ابھی مجھ سے لے لو، قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمارا قرض دینا تھا۔ اس لیے کہ حقوق انسانی اگر انسان ادا نہ کرے خدا معاف نہیں کرتا جب تک انسان سے معافی نہ مانگے۔ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمارا کچھ بھی نہیں دینا۔ جب اس سے فارغ ہو گئے تیسری دفعہ سوال کیا کہ لوگوں یہ بتاؤ پوری اس بھری زندگی میں جو میں نے 23 سال آپ میں گزاری، 40 سال پہلے گزاری ہے، اگر میری طرف سے کسی کو کچھ تکلیف ہوئی ہو تو اسی وقت بتا دے، میں معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی یہ کہے، قیامت کے دن کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی تھی۔ جب انہوں نے یہ ارشاد فرمایا اس وقت ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا حضرت آپ نے اپنی اونٹنی کو کوڑا مارنے کا ارادہ کیا تھا، وہ کوڑا مجھے لگ گیا تھا، یہ تکلیف مجھے ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کیا کوڑا منگواؤں؟ آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ بہار الانوار کی روایت ہے، کوڑا منگواؤں آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں یا ویسے؟ وہ کہنے لگا یا حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ کوڑا منگوائیں تاکہ اس کوڑے کے ذریعے میں بدلہ لوں۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت نے بلال کو بھیجا، بلال خانہ فاطمہ پر آیا، کہنے لگا شہزادی کونین آپ کا بابا درہ طلب کر رہا ہے، کوڑے کو درہ کہتے ہیں۔ شہزادی کونین کہتی ہیں بلال میرا بابا تو بیمار ہے، میرا بابا تو سفر کے لیے نہیں جا سکتا، اور یہ میرا بابا درہ اس وقت طلب کرتا ہے جب سفر کے لیے جانا ہو، اب درہ کیوں طلب کیا جا رہا ہے؟ اب بلال کا دل نہیں چاہتا کہ وہ یہ بتائے کہ معاملہ اس طرح کا ہے۔ بلال خاموش ہے، شہزادی بھی خاموش ہے۔ دوبارہ بلال تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے شہزادی وہ ذرا درہ تو دے دے۔ شہزادی فرماتی ہیں بلال میرا بابا تو سفر کے قابل نہیں، میرا بابا بیمار ہے،
میرا بابا نحیف و نزار ہے، سفر کے لیے نہیں جا سکتا، یہ درہ کیوں طلب کیا جا رہا ہے؟ اب بھی وہ بتانے کے لیے تیار نہیں۔ تیسری دفعہ پھر بلال نے آواز دی، شہزادی آپ کا بابا درہ طلب کر رہا ہے۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس وقت فرمایا، بلال میں محمد کی بیٹی فاطمہ بول رہی ہوں، مجھے بتاؤ یہ درہ کیوں طلب کیا جا رہا ہے؟ میرا بابا تو سفر کے لیے نہیں جا سکتا۔ آزادارو سنو گے؟ اس وقت انہوں نے یہ کہا، شہزادی تیرے بابا نے اعلان کیا ہے کہ اگر کسی کو میں نے تکلیف دی ہو تو میں اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے درہ طلب کیا جا رہا ہے۔ شہزادی نے درہ تو دے دیا لیکن اپنے بیٹے حسن کو بلایا اور کہا، بیٹا حسن چلے جاؤ، اگر کوئی درہ سے بدلہ تیرے نانا سے لینا چاہتا ہے اپنی چھوٹی پشت سامنے کر دینا اور کہنا کہ مجھ سے یہ بدلہ لے لو، میرا نانا کمزور ہے، یہ بدلہ نہیں دے سکتا۔ تھوڑی دیر بعد کہا، بیٹا حسین آپ بھی چلے جائیں، اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو اپنی پشت آگے کر دینا، میرا نانا کمزور ہے، وہ درہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں عرض کروں گا شہزادی تیرا بابا اس وقت کافی کمزور ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، لیکن تیرے بابا کے گلے میں توق تو نہیں ہے، تیرے بابا نے بیڑیے تو نہیں پہنی ہوئی، تیرے بابا کی کمر جھکی ہوئی تو نہیں۔ شہزادی کاش آپ وہ وقت دیکھتی جب آپ کا بیٹا علی زین العابدین دشمنوں میں گھرا ہوا ہے اور جب بھی شمر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو درہ لے کر فوراً آ جاتا ہے۔ حضرت نے ایک دفعہ فرمایا، شمر کیا بات کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے؟ تیرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا؟ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ شہزادی دروازے پر کھڑی رہی ہے، پریشان رہی ہے، کبھی سوچتی تھی کیا ہوا، کیا میرے بابا سے بدلہ تو نہیں لیا گیا؟ وہ صحابی تھا، صحابی نے بدلہ کیا لینا تھا؟ اس نے تو کہا، یا رسول اللہ آپ اپنی قمیض ہٹائیں، میں تو چاہتا ہوں مہر نبوت پر بوسہ دے لوں۔ لیکن شہزادی کو اس وقت تک آرام نہیں آیا جب تک حسن حسین واپس نہیں آ گئے۔ حسن حسین آئے تو شہزادی رو رہی تھی دروازے پر کھڑے ہو کر۔ پوچھا، بیٹے کیا ہوا؟ میرے بابا کو کچھ کہا تو نہیں کیا گیا؟ جب حسن حسین نے کہا کہ امی جان تیرے بابا کو کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ تو مہر نبوت کے بوسے لینا چاہتا تھا، اس وقت شہزادی کی جان میں جان آئی، سجدہ شکر کا کیا اور کہا، یا اللہ تیرا شکریہ، میرا بابا کمزور تھا، وہ درے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عزادارو شہزادی کو اتنا پیار تھا اپنے بابا کے ساتھ کہ وہ صرف برداشت نہ کر سکی کہ درہ طلب کیا گیا ہے۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں بلکہ جب شہزادی کے بابے کی وفات کا وقت قریب آیا، حضرت نے اپنا سر فاطمہ کے زانوں پر رکھا ہوا ہے، باہر سے دق الباب ہوتا ہے، بی بی پوچھتی ہے کون؟ آنے والا کہتا ہے میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ شہزادی کہتی ہے میرا بابا ابھی آرام کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ آئیں۔ دوسری دفعہ پھر آواز آتی ہے، شہزادی پھر کہتی ہے میرا بابا آرام کر رہا ہے، پھر آئیں۔ جب تیسری دفعہ دق الباب ہوا، شہزادی برداشت نہ کر سکی، شہزادی برداشت نہ کر سکی، اپنی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جب یہ گرم گرم رخسار رسول پر گرم گرم آنسو رخسار رسول پر پڑے، رسول اللہ کی بے ہوشی ٹوٹی، آنکھیں کھولی اور اس وقت فاطمہ کو روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگے، اے بیٹی میری زندگی میں رو رہی ہو، میری زندگی میں رو رہی ہو؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، بابا باہر کوئی کھڑا ہوا ہے، میں کہتی ہوں میرا بابا آرام کر رہا ہے، پھر دق الباب کر رہا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، بیٹی یہ تیرے گھر کا شرف ہے، جس گھر کے دروازے پر محمد سلام کیا کرتا تھا کہ اسرائیل بھی اجازت کے بغیر نہیں آ رہا، جبکہ یہ تو بچوں کو یتیم کرتا ہے۔ میں عرض کروں گا شہزادی آج آپ برداشت نہ کر سکی کہ دق الباب ہوا، کاش آپ میدان کربلا میں ہوتی جب آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد قتل الحسین بکربلا۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ زینب نے ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیے اور کہا، نانا اب ہمارا بھائی شہید ہو گیا۔ اس وقت ایک آواز بلند ہوئی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو،
قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول کو۔ جب یہ آواز بلند ہوئی اس وقت کاش بی بی آپ ہوتی، آپ دیکھتی کہ آپ کی بیٹیوں پر کیا گزر رہی ہے۔ آپ کی پردہ دار بیٹیاں زینب کلثوم کا سہارا لیتی ہے، کلثوم زینب کا سہارا لیتی ہے، رقیہ کبریٰ کا سہارا لیتی ہے، سب بی بی اپنی اپنی جگہ پر پریشان ہے۔ اب پردہ لٹ رہا ہے، بی بی کاش اس وقت ہوتی تو آپ کا یہ فکرہ صبت علیہ مصائب اللہ انہا صبت علیہ میں سننا لیالیا کہ فاطمہ پر اتنی مصیبتیں آئیں، اگر دنوں پر پڑتی سے آراتے ہو جاتے یہ فکرہ آپ کو بھول جاتا، چونکہ ام المصائب زینب نے اتنی مصیبتیں دیکھی، اتنی مصیبتیں دیکھی کہ زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا، ہر طرف سے آندھی آ گئی۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ خدا نہ کرے کوئی بہن اپنے بھائی کو مرتا ہوا دیکھے، اس دنیا سے جاتا ہوا دیکھے، لیکن زینب نے قلعہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ خود خنجر سے حسین کو شہید کیا جا رہا ہے، اور تو کوئی صورت نہیں تھی۔ زینب نے ایک کلمہ کہا، اما فیکم رجل مسلم، کیا لوگوں تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے کہ میرے بھائی کو شہید کیا جا رہا ہے، نواس رسول کو شہید کیا جا رہا ہے؟ عزاداروں کوئی بھی جواب دینے والا نہیں تھا۔ کون جواب دینے والا ہوتا؟ بی بی روتے روتے کبھی بیٹھ جاتی ہے، کبھی اپنے بھائی کی شہادت کو دیکھ رہی ہے، کبھی اپنے پردے کے لٹنے کو دیکھ رہی ہے، کبھی بچیوں کے دوڑنے کی آوازوں کو دیکھ رہی ہے، کبھی بی بی پہرا دے رہی ہے اور پہرا دے کر کہہ رہی ہے بھیا عباس پہلے آپ پہرا دیا کرتے تھے، آج میں پہرا دے رہی ہوں۔ آخری کلمہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزاداروں، جتنے شہید بھی اس دنیا سے چلے گئے سب کی لاشوں کو حسین اٹھا کر لائے تھے۔ سارا دن آپ کا مظلوم امام لاشیں اٹھاتا رہا، لیکن جب مولا گھوڑے سے گرے تو لاش اٹھانے والا تو کوئی نہیں تھا۔ البتہ آپ کا امام زمانہ کہتا ہے میری جان قربان ہو جائے، جان قربان ہو جائے اس مظلوم پر جس کی لاش نہ زین پر تھی نہ زمین پر تھی، بلکہ لاش کو تیروں اور تلواروں نے اٹھایا ہوا تھا۔ آپ اندازہ تو کریں کہ زینب نے اس کو کس طرح برداشت کیا ہوگا، اس حالت کو کس طرح برداشت کیا ہوگا۔ لذا زینب نے پانی پینا چھوڑ دیا۔ 3 دن تو گزر گئے تھے، جب رات کی تاریکی میں آخری کلمہ ہے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ جب رات کی تاریکی میں بعض روایات میں ہے کہ پانی ہے نا، تو جناب زینب نے کہا میرا پینے والا کون ہے، میں اس پانی کو کیا کروں گی، مجھے اس پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا پھپھی اماں پانی لے لو، پھپھی اماں پانی لے لو۔ پانی لے لیا گیا۔ سب سے پہلے پانی کا ایک پیالہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ کو دیا گیا۔ جب یہ پیالہ دیا گیا ہے نا، سکینہ نے ہاتھ میں لیا، اولاد والوں، سکینہ کہتی ہے پھپھی اماں سب سے پہلے مجھے کیوں دیا گیا ہے، سب سے پہلے یہ پانی مجھے کیوں دیا گیا ہے؟ تو جناب زینب نے فرمایا تیرے بابا فرمایا کرتے ہیں جب گھر میں کوئی نئی چیز آئے پہلے چھوٹے بچے کو دیا کرو، بعد میں بڑوں کو دیا کرو۔ اس کا نام آنا تھا۔ سکینہ نے وہ پیالہ لے لیا اور مقتل گاہ کی طرف چل دی۔ مقتل گاہ کی طرف جب چلنا شروع کیا، پھپھی نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ عرض کرتی ہے پھپھی اماں آپ نے تو کہا تھا کہ پہلے چیز چھوٹے کو دی جاتی ہے، مجھ سے چھوٹا تو اصغر تھا، مجھ سے چھوٹا تو اصغر تھا جس کو دنیا میں پانی نہیں مل سکا۔ اب میں جاؤں گی اس کے قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کروں گی اور کہوں گی بھیا مجھے معاف کرنا، زندگی میں تو پانی نہیں مل سکا، اب جب پانی ملا ہے سب سے پہلے تیرے پاس لائی ہوں۔ اب اس کے بعد سب بیویوں نے پانی پی لیا، لیکن عزاداروں حسین کی پیاری بہن زینب نے پانی نہیں پیا، زینب نے پانی نہیں پیا۔ امام زین العابدین نے کہا پھپھی اماں پانی تو پی لو۔ کہا میرا بھائی پیاسا مارا گیا اور میں پانی پیوں، میرا بھائی پیاس کے لیے آوازیں دیتا رہا اور میں پانی پیوں؟ میں نے تو ذوالجناح سے بھی پوچھا تھا کہ میرا بھائی پیاسا شہید ہوا یا کسی نے پانی پلایا؟ پیاسا بھائی میں تو پانی نہیں پیوں گی، میں تو پانی نہیں پیوں گی۔ عزاداروں امام نے اشارہ کیا پھپھی اماں میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ 2 انگلیوں کے درمیان کیا دیکھا؟ حسین کا بدن چور چور ہے۔ ماں نے
سینے سے لگایا ہوا ہے، اور ماں کہتی ہے بیٹا اب تو پانی پی لو، حسن کہتے ہیں بھائی اب تو پانی پی لو، علی کہتے ہیں میرا لخت جگر اب تو پانی پی لو، پیالہ لیے ہوئے رسول کہتے ہیں میرے لال اب تو پانی پی لو، حسین کہتے ہیں بابا میں کیسے پانی پیوں، میری بہن زینب جو پیاسی ہے، زینب نے پیالہ لیا اور کہا میرا ویر پانی پی لو، میں پانی پی لیتی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق محمد وأنت المحمود، اللهم بحق علي وأنت الأعلى، اللهم بحق فاطمة الزهراء وأنت فاطر السماوات والأرض، اللهم بحق الحسن وأنت المحسن، اللهم بحق الحسین وأنت قدیم الإحسان۔ خدایا محمد و آل محمد کی عظمت و جلالت کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کی عظمت و جلالت کا واسطہ ہماری گریہ و زاری کو قبول فرما، اس گریہ و زاری کو قیامت کے دن ہمارے لیے وسیلہ شفاعت بنا، تمام مومنین کی حاجات شرعیہ پوری فرما، سب کی تکالیف دور فرما، سب کی مشکلات حل فرما، مقروضین کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بے روزگاروں کو باروزگار بنا، باروزگاروں کے رزق حلال میں وسعت پیدا فرما، مومنین کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ مومنین کے گھروں کو گہوارہ دین و مذہب بنا، ہمارے گھروں کے ماحول کو اسلامی ماحول میں تبدیل فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو نیک و صالح فرما، ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو دین اور دنیا میں کامیاب و کامران فرما، جو مومنین مومنات بچے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، مومنین مرحومین مومنات مرحومات کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، منتظمین مجلس کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے مرحومین کو شفاعت اہل بیت نصیب فرما، ملت مسلمہ میں ہر جگہ وحدت و اتحاد پیدا فرما، ملت مسلمہ سے افتراق و تشدد کو دور فرما، ملت مسلمہ سے گروہ بندی کو دور فرما، گروہ بندی پیدا کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما، ملت اسلامیہ کشمیر کو ہندو بنیا سے نجات عطا فرما، یمن و افغانستان میں وحدت و اتحاد پیدا فرما، اریٹریا فلسطین وسطی ایشیا کے ممالک کو مکمل آزادی عطا فرما، صومالیہ کی مشکلات حل فرما، بوسنیا کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، ملت اسلامی عراق کو صدام و امریکہ سے نجات عطا فرما، جمہوری اسلامی ایران کو کامیاب و کامران فرما، تمام مسلمان ممالک کو کامیاب و کامران فرما، وطن عزیز پاکستان کو محفوظ رکھ۔ خدایا محمد و آل محمد کی عظمت و جلالت کا واسطہ علمی مراکز محفوظ رکھ، مزارات مقدسہ کے تقدس کو محفوظ رکھ، جنت البقیع جنت المعلی گرانے والوں کو تباہ و برباد فرما، جنت البقیع جنت المعلی مزارات بنانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا